کبھی کرتی ہیں ملاقاتیں، کبھی کرتی ہیں ملاقاتیں، کبھی یادوں میں برساتیں، کتابیں کرتی ہیں باتیں، کتابیں کرتی ہیں باتیں، من کی گہری جھیل میں کود جاتی ہیں کبھی، سوچ کے دریا کے سنگ سنگ بہتی جاتی ہیں کبھی، چاہے شام ہو یا ہو راتیں، کتابیں کرتی ہیں باتیں۔ Hello and welcome to Kitabnama, Books and Beyond. My name is Mahmood Farooqui and we have here today with us Rakhshanda Jalil, a well-known Urdu writer and critic who has just come out with a new book called A Literary History of the Progressive Writers Movement in India. Hello Rakhshanda, welcome to the show. Hello, Mahmood. So what is the Progressive Writers Movement and what is it about? Can you tell us? You know, the idea of progress has existed in our literatures, not Hindi, Urdu alone, but in our Indian literatures for a very long time. We can even fix a time when we can say that politically engaged literature began to come out, and I think that was 1857. That is my thesis in this book. It begins to gather momentum, and then we reach a very definitive year, April 1936, when the first conference of the All India Progressive Writers takes place in April in Lucknow. And that is taken as a watershed event from where progressive literature in an organized way as part of a movement begins to come out. It begins to come out very, very vibrantly and strongly in Urdu and in Hindi, but it also begins to go into Telugu, into Bangla, into many other regional languages. تو یہ پروگریسو رائٹرز جو تھے یہ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ یہ کس طرح سے پرانے ادب سے یہ مختلف تھا؟ داستان اور قصے کا جو ادب تھا وہ تھا کہ نہایت خوبصورت عورتیں ہیں، مون میڈنز، ایک فینٹاسٹیکل لینڈسکیپ ہے، ایک میجیکل ریئلزم قسم کی چیز ہے۔ ایک بریڈ آئی رائٹرز کی جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب تو اپنی جگہ ہے، لیکن لٹریچر صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، آرٹ فار آرٹ سیک اور آرٹ فار لائف سیک کا جو ڈیبیٹ تھا اس نے زور پکڑا، اور ہمارے ہاں کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ادب کو لٹریچر سے بہت زیادہ زور سے انگیج ہونے کی ضرورت ہے، یعنی سوشلی انگیج لٹریچر وہ ہے، سوشلی پرپوزو جو لٹریچر وہ ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے وہ زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اچھے برے جو بھی چیزیں ہیں، جس میں خوبصورتی بھی ہے اور بہت سی اور چیزیں ہیں، بلکہ پریم چند نے اس بات کو بہت اچھی طرح سے کہا، جس کانفرنس کا میں نے ذکر کیا اس میں پریم چند کا پریزیڈنشل ایڈریس تھا جس میں انہوں نے کہا ہمیں خوبصورتی کا معیار بدلنا ہوگا، یعنی کھیت میں کام کرنے والی عورت جس کے ماتھے پہ پسینہ ہے اور جو محنت کر کے اپنی روزی کما رہی ہے وہ بھی خوبصورت ہے، وہ اس کو بھی ڈپکٹ کرنے کی یا اس کی زندگی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بہت ایکسپلسٹ طریقے سے یہ باتیں کہی گئیں تو لٹریچر میں ایک بدلاؤ آیا اور لوگوں کو لگنے لگا کہ صرف ایک میک بلیو یا ایک فینٹیسی ہی اپنے آپ میں لٹریچر نہیں ہے، بلکہ وہ لٹریچر جو آج کی حقیقتوں کا ذکر کرتی ہے وہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس کا مین فوکس یہ تھا کہ ادب کے ذریعے سماج کو بدلا جائے، بالکل، اور یہ ایک باقاعدہ مہم کے طور پر 1936 میں شروع ہوا۔ جی، تو اس زمانے کی جو اردو رائٹرز تھے اس کے پہلے اور جو بعد میں آئے ان میں سے کون کون لوگ تھے جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے؟ دیکھیے 36 سے پہلے ایک کتاب آئی تھی جو بہت سنگ میل مانی جاتی ہے، دسمبر 1932 میں انگارے چھپتی ہے، 3 مہینے بعد اس کو کولونیل گورنمنٹ بین کر دیتی ہے۔ اس میں 4 لوگوں کے آرٹیکلز تھے، سٹوریز تھیں، احمد علی، سجاد زہیر، ڈاکٹر رشید جہاں اور محمود الظفر۔ انگارے اپنے آپ میں ایک سنگ میل اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بولڈ، ایک پرووکیٹو کتاب تھی۔ پھر 36 آنورڈز اس قسم کی اور کتابیں آنے لگیں جن کا مقصد صرف بولڈ ہونا یا پرووک کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو یہ بہت جلدی فٹر آؤٹ کر جاتا، بیکاز آپ پرووک 1 دفعہ کر سکتے ہیں، 2 دفعہ کر سکتے ہیں، 3 دفعہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد دیٹ ایلیمنٹ فٹرز آؤٹ۔ From Angare we see a steady radicalization in literature, and again I will talk about Hindi and Urdu literature because those are the literatures I have studied, but I do know for a fact that this is happening on a pan-India basis. We see from the mid-30s onwards a steady radicalization, and by radicalization I mean a very strong presence of the social, the political, the economic
coming into literature. So literature ایک آئلینڈ پہ نہیں لکھا جا رہا ہے, خلا میں ایک ویکیوم میں نہیں لکھا جا رہا ہے, بٹ اس سماج کے جو بھی بڑے کازز ہیں, جو کہ فیمنزم ہے, نیشنلزم ہے, ابولیشن آف زمینداری ہے, یو نیم اٹ, any big cause from the 30s leading up to independence finds reflection in this new kind of literature. تو اس میں جو ہے یہ اس کا پروگریسو موومنٹ جو ہے وہ پالیٹکس سے بھی جڑا ہوا تھا ایک طرح سے, اور جو انگریزوں کے خلاف جو جد و جہد اور اسٹرگل چل رہی تھی اس میں بھی بڑا نمایاں رول یہ لوگ. جی ہاں, پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے لیے عام آدمی کے ذہن میں تو بلکہ یہ بات ہے کہ یہ سی پی آئی کا فرنٹ تھا. میں نہیں مانتی ہوں کہ یہ فرنٹ تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو پارٹی ممبرز تھے, جو آئیڈیولوگز تھے, لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو فیلو ٹریولرز تھے, یعنی وہ ایک لیفٹ لبرل سمپتھی ضرور رکھتے تھے, بٹ they were not, these writers were not all part of the party. But yes, there was a dominant group of writers all through the 30s leading up to the 50s who were either members of the party or had pronounced left sympathies, and many of them formed a core group, a group of ideologues. So who were the leading writers involved with the progressive? Actually رالف رسل جو کہ ایک بہت بڑے انگریز کرٹک بھی ہیں, لکھنے والے بھی ہیں, ان کا ایک بڑا دلچسپ آبزرویشن تھا. وہ ارلی 40s میں ہندوستان آئے اور انہوں نے کہا everybody is a progressive, you know, so I think almost everybody was a progressive. Progressive اپنے آپ میں ایک بڑا دلچسپ لفظ ہے. I mean ہر دور میں کوئی نہ کوئی, غالب was a progressive, سر سید احمد خان was a progressive. کون پروگریسو نہیں ہے؟ تو پروگریسو کی ڈیفینیشن بھی ہر دور میں چینج ہوتی ہے. اس دور میں یہ تھا کہ if you're not with us then you are against us, so if you're not a progressive you're a reactionary. We see that changing in later years. So some of the big names of the big names were just about everybody. Majaz was, Faiz was, Manto was, Ismat Chughtai was, and of course the four people who were part of Angare. Sajjad Zahir was not a major writer, but yes, definitely a part of the movement. He was the engine that drove the movement and the association. But there were other major writers. I mean, almost everybody of that period. And پریم چند نے تو بالکل ایک طرح کا اسٹیمپ آف اپروول دے دیا اس موومنٹ کو, اینڈ پریم چند کی موجودگی سے the movement gained momentum. So this is the progressive movement does two things then, you know, it changes the nature and understanding of what literature does and what literature should do in society, or poetry should do in society, but also changes the conception of what the writer or intellectual should do in society. The writer or intellectual or poet's job is not restricted to merely writing poetry, because some of these people, Kafi and others, were also working with the workers, doing communes. Tell us a little more about that. You know, Kafi and others started something called لوگوں کے مشاعرے, یعنی کہ جیسے جو انڈسٹریل ہبس تھے, بھیونڈی میں مثلاً, بمبئی سے تھوڑے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مائیگرنٹ لیبر بہت تھے, ایسٹرن یو پی کا لیبر بہت تھا جو اردو ہندی سمجھتا تھا. بھیونڈی میں جا کے انہوں نے ورکرز کے ساتھ مشاعرے کرنا شروع کیے. اس سے پہلے بلکہ فرید آباد میں ایز ارلی ایز 1932 ایک بڑے دلچسپ آدمی تھے, مطلبی فرید آبادی, جو متھرا کے علاقے میں پیزنٹس کے ساتھ کام کرتے تھے. 38 میں انہوں نے اپنی حویلی میں فرید آباد میں پیزنٹس کا مشاعرہ رکھا, جہاں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ایک ڈائس جس میں اسٹیبلشڈ دگج قداور شاعر بھی موجود ہیں اور کھیت میں کام کرنے والے لوگ جو شاعری کرتے ہیں. تو جو ہائی لٹریچر اور لو لٹریچر کا ایک بڑا ہمارے یہاں شارپ ڈسٹنکشن تھا, وہ مرج ہونے لگا. تو ہم 38 آنورڈز دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ڈسٹنکشنز تھے جو لوگوں نے, جو کرٹکس نے بنا رکھے تھے. لٹریچر میں ہائی اور لو, ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ بھی شاعری کر رہے ہیں اور جو کھیت میں کام کرنے والا شاعر ہے وہ اپنی سارنگی بجا کے بھی شاعری کر رہا ہے, اپنے طریقے کی شاعری کر رہا ہے. سو اس کی بھی لیجیٹمیسی ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہو رہی ہے. پھر جو آپ نے بات کی, کیفی وغیرہ نے پارٹی آرگنز بنائے, کچھ تو پارٹی کے تھے جو اسٹیبلش تھے, کچھ ایک انفارمل آرگنز تھے جس میں یہ سوچ کے لکھا جاتا تھا کہ مل میں کام کرنے والا آدمی جو لٹریٹ ہے لیکن بہت اس کا شاید ریفائنڈ ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن وہ پڑھ سکتا ہے, اس کی کیا دلچسپی کی چیزیں ہیں, اس کو کیسے بتایا جائے. اب رشید جہاں جن پہ میں نے کچھ کام کیا ہے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ چنگاری جو ایک رسالہ نکلتا تھا سہارنپور سے, جو اس علاقے کے کھیت میں کام کرنے فارمرز کے لیے تھا, کسان سبھاؤں کے ممبرز کے لیے تھا اور لوگوں کے لیے تھا. تو چنگاری میں جو ایڈیٹوریلز ہوا کرتے تھے اس میں مختلف چیزوں پہ بات ہوتی تھی. فال آف جیروسلم میں کیوں نہیں دلچسپی ہے کسان کو, تو کیسے آپ ایک ایسوٹرک چیز کو عام زبان میں بتائیں اور عام لوگوں کے لیے لکھیں. تو
یہ جو لوگ تھے جو پارٹی کے بھی ممبرز تھے, پروگریسو رائٹرز کے بھی ممبرز تھے اور مختلف رسالوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, انہوں نے سرل سمپل طریقے سے بہت سی کمپلیکیٹڈ یا انٹرنیشنل لیول کی چیزوں کو عام آدمی تک پہنچایا, اور یہ میرے خیال سے ایک بہت اہم بات تھی. Because they were saying that, they were espousing an equality of man with man, Yes. equality between human beings, equality between different sexes as well, Yeah. and equality between different nationalities, which was a sort of a radical Very thing radical. to say in a Yes. feudal society and colonized Absolutely. society like India. Absolutely. اور یہ جو مشاعرے جس میں یہ تھا کہ آپ ایک ہی سٹیج کو شیئر کریں گے اسٹیبلشڈ بڑے شاعر اس وقت کے, تو جو ایک ایلیٹزم تھا خاص طور سے اردو لٹریچر میں, لیٹس ناٹ اگنور دس فیکٹ دیٹ دیر واز این انہیرنٹ ایلیٹزم ان اردو لٹریچر. ہائی کلاسیکل یا کلاسیکل لٹریچر کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان لوگوں نے مٹایا, اور انہوں نے کہا اسی پلیٹ فارم پہ, اسی اسٹیج میں, اسی رسالے میں کیوں نہیں سب طرح کے لوگ لکھ سکتے. And this was a tradition and a movement that spread to many languages of India. Yeah. But it had a kind of a primacy within Urdu, or sort of Yes. Urdu writers had a primacy within the progressive movement. Yes. Tell us a little more. about Let's not forget, Mahmood, that Urdu was the lingua franca. You see, for 200 years or more جب پرشین کا ڈکلائن ہوا تھا تو اردو کا رائز ہوا تھا, یعنی 200 سال تک اردو ایک ایسی زبان تھی جس میں اچھی اور بڑی شاعری بھی لکھی جا رہی تھی. غزل کا عروج ہو چکا تھا, تو مڈ 19th سینچری میں ہی غزل واز فلاورنگ, دیٹ واز دس گولڈن ونڈرفل بیوٹیفلی کرافٹڈ تھنگ آلریڈی. سو بائی دا ٹائم دا پروگریسوز کم along, the Urdu language was sufficiently sophisticated to convey a range of issues and concerns. اور یہ غلط فہمی ہے, اور اس کتاب کے ذریعے کہیں میں یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اردو صرف شمع, پروانہ, بلبل, اینگسٹ آف دا لور کی زبان نہیں تھی. Urdu was a fairly sophisticated language with almost 200 years of evolution and constant daily usage. And it was equipped to sort of express not one or two voices or concerns, but a multitude of voices. And the progressives seized this. Yeah. They seized this opportunity, this space, this popularity of Urdu. تو شاید to answer your question more directly, شاید اردو میں سب سے زیادہ کیوں پنپی, دو وجہ تھیں. جو لوگ اس کے انجن تھے اس موومنٹ کے, وہ اردو رائٹرز تھے, سجاد ظہیر اور محمود ظفر اور یہ سب لوگ, اور علاوہ اس کے اردو کی ایک پاپولیرٹی تھی. It was never a regional language. It was never localized to, and it was certainly not the monopoly of a religious group. Yeah, I mean, this is a period we are talking about 40s and 50s where Urdu poets are like rock stars. I mean, there's more. You use the right word. مجاز جب کسی بھی علی گڑھ ہی نہیں, لکھنؤ ہی نہیں, کسی بھی چھوٹے بڑے کیمپس میں پہنچ جاتے تھے, there would be hysteria among the young people. Yeah, they were certainly rock stars. So what happened to the movement after independence? I mean, there were progressive writers in Pakistan as well, and they continued to write for a long time afterwards. But the movement sort of, you say, petered off. Yeah. I mean, what was the... دیکھیے اس کی ایک یا دو وجہ نہیں ہیں. اگر میں مختصراً کہنا چاہوں تو میرے خیال سے 2-3 وجہ ہوں گی. ایک تو یہ کہ ود دی اچیومنٹ آف انڈیپینڈنس جو ایک امپیٹس تھا, جو ایک پش تھی, وہ دیٹ پیٹرڈ آؤٹ, کہ مل گئی آزادی, اب کیا چاہیے. آف کورس دا کمیونسٹ کیپٹ سیئنگ یہ تو فالس فریڈم ہے, بٹ دیٹ واز اے اسمال گروپ. فار دا بلک آف دا رائٹرز دے سیڈ دس از واٹ وی ور ایجیٹیٹنگ فار, ویو گاٹ اٹ. دوسری بات یہ کہ ایک بہت سے اردو رائٹرز چلے گئے پاکستان. سجاد ظہیر himself was sent by the party to set up the Pakistan Communist Party across the border. تیسری بات یہ کہ ایک پیورلی لٹری ریزن تھا. جیسے ہی whatever rises must fall, you see. So with the rise of the progressive movement, ایک certain ہائی نون ہوا, اس کے بعد ایک نیچرل گریجول ڈکلائن تھا, اور لٹری ریزن اس کا تھا رائز آف اندر موومنٹ وچ واز ایکولی پاورفل, وچ از جدیدیت. جدیدیت اسپیلڈ the death knell of progressivism in purely literary terms. باقی تو سوشیو اکنامک پولیٹیکل ریزنز ہیں ہی جن پہ ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں, لیکن پیورلی لٹری سینس میں جدیدیت جب شروع ہوا تو جدید نے کہا کہ دیکھیے یہ سب کیا ہے, آئی ایم انٹرسٹڈ ان مائی اینگسٹ, ان مائی ایلینیشن, میرا دکھ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, آپ میری بات سمجھیں تو اچھا ہے, نہ سمجھے بھی تو کوئی حرج نہیں. یعنی کمیونیکیشن واز اے کیجولیٹی
put in very blunt terms, of the rise of modernism. The modernists said ke I'm not interested in socially engaged literature. I'm interested in my pain, my sorrow, And my expression. my expression. You like it, good for you. If you don't, I have the right to express myself. So it was purely you know, a kind of a literary phenomena that eclipsed another literary phenomena. So it was obviously a really vibrant movement at one Yes. time, you know, before and after independence, you know, membership running into thousands, you know, and people publishing and you know, and then it's sort of, you know, while our society still remains more or less the same and still in need for that transformation, we don't now have that kind of a committed literature or literatures trying to do things, you know. So what impelled you to do this book? I mean, write this book? I felt we need to revisit this very important period in our literary history. It's a period that holds out both cautionary tales, lessons, very valuable insights. And it's a pity that the people associated with it, some of course are big names like Faiz, we keep talking about him. But what about the lesser known names? They have become footnotes in a larger literary history. And Rashid Jahan, why is she reduced to an icon for a bold and brash woman? She was much more than that. She was, so you see, we have a tendency to stereotype people and movements and ideas and then reduce them to footnotes in a larger history. I'm saying let's look at that large history and let's pick out those footnotes and bring them into the main narrative. Manto had a very complex relationship Yes. with the progressive writers Yeah. movement. Take us through that, you know, Yeah. bitter-sweet love-hate that you had with them, you know, with beginning. You see, Manto and Ismat Chughtai, to a lesser extent, they were too individualistic, you see, and so they could never totally conform to an ideologically driven movement. So if you have a core group of very politically minded ideological people who are saying ye literature likho, in the high noon of the Stalin movement, the Indian writers were being told कि अब आप factory workers पे लिखिए. इसमत ने कह दिया मैं नहीं लिख सकती फैक्ट्री वर्कर्स पे, मैं नहीं जानती हूँ फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में कुछ. मैं बेगमाती ज़बान में शरीफ ख़ानदान की औरतों के जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रोवोकेटिव हैं चाहे नहीं हैं, मैं तो उस पर लिखूँगी. Similarly with Manto, he was just too bent on plowing his own furrow. He could not be made to write on a certain kind of subject. इससे जुड़ी हुई एक चीज़ और थी, which was the whole notion of obscenity. The progressives had burnt their fingers with the idea of obscene literature with the publication of Angari, and they wanted to distance themselves from that and say, भाई obscenity वगैरह जो है ये नहीं होगा. Writing about sex and, you know, that was openly taboo. writing about, For the progressives, that had become, in fact, they had gone so far as to move a resolution to ban obscenity from literature. Fortunately, who scuttles that? A Maulana Hasrat Mohani stands up and says, nay, you can't lay down the law, scuttle this. So Baharal, the resolution could not be passed. It was also perhaps, you know, there were like, you know, in the case of speaking again from Manto, there were fatwas being passed about who's a progressive, who's not. Perhaps, you know, the leaders at some point became too rigid and too sort of, you know. You're right. And Manto certainly suffered with that. He did. He suffered emotionally. Maybe as in the long term, I think he's by far the best known writer today, 100 years on. And he remains a progressive writer. And he remains a progressive writer. But I think Manto being Manto and Meera Ji, these people were sidelined. Meera Ji was the weakest link. Manto and Ismat were mentally a little stronger, let's say. Meera Ji was the worst victim of the sidelining, the exclusion that we see happening. So where is the progressive movement today in India and Pakistan? Where does it stand now? I would like to think that it's pretty much alive because the idea of progress. Your book has come out, so obviously it's alive. Yes, there is a functioning PWA in India, no doubt about it. मैंने अगर मैं आप इजाज़त दें तो मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूँगी. मैंने एक साहब से, एक लिखने वाले से, मुश्ताक यूसुफ़ी से ये पूछा, डू आइडियाज़ डाई? क्योंकि अरिस्टोटल हमसे कहते हैं कि आइडियाज़ प्रिंसिपल रियलिटी हैं और वो कभी नहीं मरते. तो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से ये बात पूछी. सबसे बेहतरीन जवाब मुझे मिला मुश्ताक यूसुफ़ी ने. मैं समझना चाह रही थी कि प्रोग्रेसिविज़म का आइडिया क्या ख़त्म हो जाता है. उन्होंने कहा, देखिए, जैसे आप फल में से जूस निकालते हैं तो जूस तो निकल आता है, खोजड़ रह जाता है. खोजड़ को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट वो जूस किसी ना किसी तरह जज्ब हो जाता है आपकी ज़ात में, आपकी राइटिंग में. तो मुझे ये लगता है कि प्रोग्रेसिविज़म का आइडिया जज्ब हो चुका है हमारे अंदर. वो किसी ना किसी तरह से आता है. जब कलम उठाया जाता है टू राइट अबाउट इनजस्टिस और इनइक्वालिटी, आप उसका असर देखते हैं.
So on that note, Rakhshanda, thank you very much. I hope the book is read widely and by many people, and it is an important and timely book of our times. So that was Rakhshanda Jalil talking about her book, The Literary History of the Progressive Movement in India. I'm just going to read a little bit from my first book, True North. This is a little part from the introduction that describes where we get the word Arctic from. The word Arctic takes its roots from the Greek Arctos, meaning bear. It was originally used to indicate all those lands that lie beneath the constellation of the Great Bear. To the society that coined the phrase, those regions represented the very limits of the earth. When ancient Greek mariners looked north into the night sky, they grounded themselves by the Polaris, the pole star, hanging motionless far in the north. Spraying out from it like shards of ice were the stars of the Great Bear and the Little Bear, Ursa Minor. In the dark, cold winter nights, the very immobility of Polaris, the slow roll of the bears around it, spoke of a region so frozen that space itself seemed to slow down and become gelid. Greek ideas and Greek mythology still influence Western cultural ideas about the North. We romanticize the Arctic as a place of desolate beauty and primal forces, and that's rooted, at least in part, in the Greek tradition. But it was not only the Greeks who saw bears in the constellations. Ancient Hebrew astronomers too saw bears above the pole, and several Native American cultures. Europe has no monopoly on Arctos. I was going to describe a little bit. The book takes a journey from Scotland, just north. So it goes to the Faroe Islands, to Iceland, to Greenland, to Svalbard, Lapland. And I'm going to describe the arrival in Greenland. This is approaching Greenland by air. Ice was sprinkled on the ocean like chalk crumbled over a mirror. From 30,000 feet, the monstrous icebergs were inconsequential, snapped off, drifting free from the glaciers, which eased themselves through corridors of mountains lining the coast. The eastern coast of Greenland mocks attempts at description. It's sublime. The largest ice cap in the world outside Antarctica flows out into the Atlantic under the pressure of its own unimaginable weight. The mountains that struggle out of the ice are dwarfed by it like pebbles in a mill race. But from below they would have been seen to soar to over 3,000 meters. Most of them are unclimbed and many are unnamed. The name given to these islands of rock in a sea of ice is Nunatak, an Inuit word, reminding the West that Inuit peoples mastered these landscapes long before Europeans ever did. My book about the Arctic led me to end up traveling in the Antarctic, and I was going to do a couple of readings, short ones, from my book about the Antarctic. It's called Empire Antarctica. I want to read a little bit that describes, I've just explained what it was like to arrive in Greenland. I want to explain what it's like to arrive in the Antarctic. Cruising alongside the plains of ice, relentless eternity of stretched and unraveling ice, I wondered at the colossal weight of its silence, at the extraordinary fact of its emptiness. The spread heart of Antarctica was staked out beneath a merciless sky. The air here was a lens, a dense layer along the horizon transformed and folded the light into mirages. Icebergs glimpsed in the distance, yawned and stretched skywards. Their brittle granular structures rendered malleable by the light and moulded by thermal layers. Their sheer blank faces peeped around the curvature of the earth. Above my head, the sun was centered within a great halo of light. The area inside the halo was darker than its surroundings, shaded like an iris glancing from heaven. The eye swiveled a circuit of the horizon through the 24-hour clock, as if policing the sky. And at each cardinal point of the halo, a shard of brighter light could be seen splintered from the sun, a parhelion or sundog, a phenomenon of such miraculous and beautiful generosity that the earliest Arctic explorers took it as a gift from God. So in that part of the Antarctic, there is 24-hour sunlight, and the summertime you can watch these phenomena of halos around the sun moving around the horizon through the 24 hours. The base where I lived for a year in Antarctica was very close to a penguin colony, and I'm just going to describe what it's like to be in a penguin colony when
after 3.5 months of darkness, and the penguins have been fasting for 4 months, the chicks hatch, and you can move among them, and they're not afraid of you, they're not afraid of human beings. One weekend after sunup, I skidooed down to see the penguins. The ice fell away from us on all sides with the curve of the planet. It was as if we were gliding downhill. There was a freedom in driving away from the base in this way, a recognition that a new stage and season was beginning. After days of cloud, it was as if a lid had been blown off the sky. The sun's rays, reliable now, had transformed our world. They cast the ice in relief with geometric precision. Every ridge and fissure seemed magnified. The sun still skirted the ice, but the width of its arc grew wider every day, as if a brass wedge of light was being knocked into the horizon from the north. As we reached the ice cliffs above the rookery, I was nervous with anticipation, wondering if the chicks had hatched. They had. The tight huddle of male emperors had burst open, a spreading, raucous reunion party scattered over the bay. I could hear the high-pitched, skirling cry of the chicks, invisible yet, over the clamour. We tied into our harnesses and abseiled off the cliff onto the sea ice, and were engulfed by the emperors. They seemed sun-happy, delirious with pride and relief. One by one they waddled up, pointing with their beaks towards their toes, hoisting the broodfold of their bellies to show me the grey, fluff, squealing treasure of the chick inside. I saw shattered eggs discarded on the ice like Houdini's ropes, and some eggs turned prematurely to tombs. Sadly, there were little corpses too, isolated, drifting over with snow, those chicks whose mothers hadn't returned in time to feed them.